رب سے جڑنے کا سفر قسط نمبر 10 اور یہ اس کی آخری قسط بھی ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس آخری قسط کو بغیر کسی دیر کے۔ آج وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اس نے بینش کو گاڑی میں ہی بیٹھنے کو کہا تھا۔ آج میری زندگی کا بہت اہم دن ہے۔ میں چاہتی ہوں تمام بکلیٹس میں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے اس بیگ کو خالی کروں۔ وہ مسکراتے ہوئے بینش کو کہہ کر گئی تھی۔ بینش نے بھی زیادہ مجبور نہ کیا تھا۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا بہت احترام کرتی تھی، لہٰذا گاڑی میں ہی بیٹھ کر اسے دور سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے نہایت خوشگوار لہجے میں بکلیٹس ہر آنے جانے والے کو دے رہی تھی۔ کچھ گزرنے والوں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اس کے پاس سے گزرنے کی بجائے دور سے ہی سرگوشیاں کرتے ہوئے نکل گئے۔ ہاں یقیناً وہ اسے دہشت گرد سمجھ رہے ہوں گے۔ بلیک عبایا، ساتھ میں بلیک بیگ۔ ان کو لگ رہا ہوگا کہ اس آتنکوادی نے اس بیگ میں بم رکھا ہوا ہے اور ان کے قریب جاتے ہی ان پر پھوڑ دے گی۔ ٹھا! بینش نے یہ منظر دیکھ کر کہکا لگاتے ہوئے خود سے کہا۔ یقیناً وہ یہ منظر بہت انجوائے کر رہی تھی۔ یکایک ایک سنہرے بالوں والی لڑکی پلٹ کر اس کی طرف آئی اور اس سے مسکراتے ہوئے کچھ کہنے لگی۔ بینش نہایت دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے بیگ سے 2 بکلیٹس نکال کر دیے، جس پر وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی۔ اوہ، تو دوبارہ لینے آئی تھی وہ، اس نے مسکرا کر سوچا۔ فاطمہ نے اب بیگ میں جھانک کر دیکھا، شاید وہ خالی ہو چکا تھا۔ اب وہ بیگ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کمال لڑکی ہے یہ، پہلی بار دیکھا ایسے کسی کو۔ اللہ سے ہی باتیں کر رہی ہوگی یقیناً، بینش نے اس کی طرف حسرت سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ فاطمہ! کچھ ہی لمحوں بعد اس نے خود کو چیختے ہوئے پایا۔ فاطمہ گاڑی کی طرف آتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ بینش اسے پکارتے ہوئے فوراً سے گاڑی سے نکل کر اس کی طرف لپکی۔ فاطمہ کو دوبارہ سے ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کی حالت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ ڈاکٹرز بھی پریشان تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ٹرانسپلانٹیشن کامیاب رہی ہے، مگر اب دوبارہ سارے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے۔ وہ صبح سے ہی بے ہوش تھی، اس کا رنگ بہت پیلا پڑ چکا تھا۔ آنٹی پلیز حوصلہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بینش مسز ریان کو کندھے سے پکڑے تسلیاں دے رہی تھی۔ انہوں نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا۔ بیٹی کے غم میں وہ دن بدن گھلتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز چیک اپ کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مسز ریان کا رونا بدستور جاری تھا، گویا بینش کی ہر بات سن کر انسنی کر رہی تھی۔ ریان صاحب پریشانی کے عالم میں ہاتھ کمر پر باندھے ایمرجنسی وارڈ کے آگے چکر لگا رہے تھے۔ فاطمہ 3 گھنٹوں سے اندر تھی، اتنے میں 2 ڈاکٹرز باہر آئے۔ انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ مسز ریان کو روتا دیکھ کر انہوں نے ریان صاحب کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور آفس کی طرف بڑھ گئے۔ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں انہیں؟ مسز ریان نے پریشانی کے عالم میں ریان صاحب کو ڈاکٹرز کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً پوچھا۔ پتہ نہیں آنٹی، یہ تو تایا جان آ کر ہی بتائیں گے۔ بینش کا دل یکدم دھڑکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی۔ میں کب سے آپ سے ملنا چاہ رہی تھی ڈیئر فاطمہ، مگر مجھے اتنی جلدی میں جانا پڑا کہ میں کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں لے پائی آپ کا، نہ ہی ایڈریس، مگر میں خدا سے دعا کرتی تھی کہ میں آپ سے دوبارہ ملوں۔ سسٹر لیزا نہایت اپنائیت سے فاطمہ کو انجیکشن لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے بھی آپ کے جانے کے بعد آپ کو مس کیا تھا، اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ سسٹر لیزا اس کے جواب پر مسکرا دی۔ کتنی پیاری تھی یہ جب آئی تھی، بیماری انسان کو کیسے کھا جاتی ہے، انہوں نے دل میں حسرت سے سوچا۔ فاطمہ واقعی بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے بال کینسر کی وجہ سے اترنا شروع ہو گئے تھے، رنگ پیلا، آنکھیں زرد اور سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے۔ کوئی بھی پہلی بار دیکھ کر نہیں پہچان پا رہا تھا کہ یہ وہی پہلے والی فاطمہ ہے۔ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ سسٹر ایک بات پوچھوں، اس نے کچھ سوچتے ہوئے سسٹر لیزا سے سوال کیا۔ جی پوچھیے۔ کیا میرا کینسر بہت زیادہ سیریس ہو چکا ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ پتہ نہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے، پتہ نہیں، مگر ماما پاپا کا رویہ بہت بدل گیا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ آپ فکر نہیں کرو ڈیئر فاطمہ، آپ تو خدا سے محبت کرنے والی لڑکی ہو، خدا کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر تھپکی دی۔ انہیں اس لمحے فاطمہ پر بہت ترس آیا تھا، مگر انہوں نے بات موڑ دی۔ ویسے فاطمہ، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ کس لیے؟ تم نے جاتے وقت میرے لیے جو گفٹ چھوڑا تھا اس کے لیے۔ اوہ، میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا تھا، میری یادداشت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ خیر، آپ نے کھولا وہ؟ جی، سسٹر لیزا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر؟ فاطمہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے پوچھے ان سے۔ اس نے تجسس کے مارے میں سسٹر لیزا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جو شاید جواب ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ میں اس دن اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی تھی، مگر آپ کے فادر کے آ جانے کی وجہ سے بات مکمل نہیں کر سکی، اور اس دن کے بعد مجھے اچانک جانا پڑا، موقع ہی نہیں ملا یہ بات کرنے کا۔ یقیناً اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اور دیکھیے مجھے دوبارہ آپ سے ملوا دیا۔ ہاں، مجھے اب سمجھ آ رہی ہے۔ کیا؟ فاطمہ اپنی تکلیف بھول کر ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ایسے ہی تو ہوتے ہیں اللہ والے، ان کا غم بس یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کی ذات کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کسی طرح کوئی جان ان کے ذریعے آخرت کی ہلاکت سے بچ جائے۔ وہ کسی اندھیرے میں بھٹکتے شخص کو، کسی منزل سے غافل شخص کو اس کے ہاتھ سے تھام کر جنت کے رستے پر لے آئے۔
اللہ سے جوڑنے والے ہی دراصل اللہ والے ہوتے ہیں۔ تب میرا علم مکمل نہیں تھا۔ میں جب یہاں سے چھٹیاں لے کر گھر گئی تو عجیب الجھن کا شکار تھی۔ گھر میں گرینڈ فادر کے روم میں بائبل کا مقدس عہد نامہ جدید اور قدیم ملا تو وقت نکال کر اسے پڑھنا شروع کیا۔ فاطمہ، اب تک میں بھی باقیوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کر رہی تھی۔ تثلیث کا عقیدہ جو انہوں نے سکھا دیا، کبھی اس کی حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہی تو بات ہے سسٹر، میری بھی آدھی زندگی ایسے ہی آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں گزر گئی۔ جو انہوں نے بتا دیا، سکھا دیا، اسی کو پتھر پر لکیر جان کر عمل کیا۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ حق کیا ہے۔ فاطمہ اپنے ماضی پر افسردہ ہوئی۔ حق یہ بہت مشکل سے ملتا ہے فاطمہ، میں جس اذیت سے گزر رہی ہوں تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ سسٹر لیزا کے چہرے پر کرب کے آثار واضح تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ تم سے ملنے کے بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ کچھ ہے جس سے میں غافل ہوں، کچھ ہے جو میں نہیں جانتی۔ مجھے حق جاننے کی جستجو تمہیں دیکھ کر ہوئی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ فاطمہ کا دل تشکر سے بھر گیا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی فاطمہ، بائبل کے مقدس عہد نامہ جدید اور قدیم میں یسوع نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ مجھے بچپن سے یہ الجھن رہی کہ یسوع خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا جو اتنی محبت کرنے والا ہے تو یسوع کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ سولی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے؟ خدا کیسے اپنے بیٹے کی جان لے کر ہم انسانوں کے گناہ دھو سکتا ہے؟ وہ بیٹے کی قربانی کے بغیر بھی تو معاف کر سکتا ہے نا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ ہم انسان اپنی اولادوں کو دوسروں کی راحت کے لیے کبھی قتل نہیں کرتے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے، جو خدا ہو، جو رب ہو، جو مالک ہو، اسے کسی کے سہارے کی، کسی اولاد کی بھی کیسے ضرورت ہو سکتی ہے؟ ہاں فاطمہ، مگر میرے موم ڈیڈ کہتے ہیں کہ جیسے ہر انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی یسوع کا باپ خداوند ہے، کیونکہ مقدس مریم کو کسی غیر مرد نے چھوا تک نہیں تھا۔ تو کیا ایڈم بھی خدا کے بیٹے ہوئے؟ کیونکہ وہ بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے نا؟ فاطمہ، اسی جواب کی تو تلاش تھی مجھے۔ بائبل کے تعلیمات جاننے کے بعد جب یہاں واپس آئی تو مجھے پتہ چلا تم اپنی ہالی بک کی ٹرانسلیشن میرے لیے چھوڑ کر گئی ہو۔ میں اسی دن اسے لے کر گئی فاطمہ۔ تو رات کی تعلیمات کہتی ہیں کہ یسوع نے اپنے بعد کسی کے آنے کی بشارت دی تھی، اس کی بات ماننے کا حکم دیا تھا، اور یہ قرآن اور تمہارے پروفٹ ہمارے جیسس کے بعد ہی آئے تھے، جنہوں نے پوری دنیا کو ایک نئے مذہب اور دین سے روشناس کروایا۔ جی سسٹر لیزا، اسلام کا دنیا پر جو اثر ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نئے دین سے نہیں بلکہ اسی دین سے متعارف کروایا جو ازل سے ہم انسانوں کو دیا گیا ہے۔ جو تعلیمات یسوع مسیح علیہ السلام لائے تھے یہ بھی اسی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ میں نے بھی قرآن ریڈ کرنا شروع کیا فاطمہ، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، اور مجھے میرے سوالوں کے جواب بھی ملنے لگے ہیں۔ تم خدا سے دعا کرنا کہ میں حق پا کر اسے قبول کرنے میں دیر نہ کروں۔ انشاءاللہ میں ضرور دعا کروں گی، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے سسٹر لیزا سے کہا، جو اب اٹھ کر سامان وغیرہ سمیٹ کر مشینز چیک کر رہی تھی۔ ریحان صاحب، وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، مسز ریحان سے سکتے ہوئے رو رہی تھی۔ ریحان صاحب نما آنکھوں سے اپنا ضبط قائم رکھے ہوئے مسز ریحان کو کندھوں سے تھامے حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ حوصلہ بھی انسان تبھی دے سکتا ہے جب وہ خود حوصلہ رکھتا ہو۔ یہ وہ وقت تھا جب دونوں میاں بیوی مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ اکلوتی اور جوان بیٹی کا غم انہیں گھلائے جا رہا تھا۔ ریحان صاحب پلیز کہیں اور سے پتہ کریں، کیا معلوم کہیں کوئی رستہ مل جائے۔ تم یقین کرو میں نے کہاں نہیں رپورٹس بھجوائی، ہر طرف سے ایک ہی جواب ہے، ٹرانسپلانٹیشن ریجیکشن ہو چکی ہے، کینسر بہت تیزی سے پھیل چکا ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بس وقت بہت کم ہے۔ آخری بات کہتے ہوئے وہ دونوں سسکیوں کے ساتھ رو پڑے تھے۔ ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے، البتہ فاطمہ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا کہ کبھی بھی کسی بھی وقت اچانک حالت بگڑ سکتی ہے، مگر یہ بات فاطمہ کو نہیں بتائی تھی۔ ریحان صاحب اور مسز ریحان دونوں فاطمہ کی خاموشی محسوس کر رہے تھے، جیسے وہ ان کے چھپانے کے باوجود بھی سب کچھ جانتی ہو۔ وہ دونوں اس کی حد سے زیادہ کیئر کرنے لگے تھے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے، اس کے منہ سے نکلی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ بھی فاطمہ تھی، دن بدن اپنی بڑھتی ہوئی شدید تکلیف کو وہ خوب جانتی تھی، مگر بس اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس باغ میں خاموشی سے ایک الگ بینچ پر ٹانگوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے آسمان کو تکتے ہوئے سحر زدہ بیٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، آسمان کے سحر میں کھو جانے والی لڑکی۔ اس کا نیچے لٹکتا ہوا سیاہ بایا بینچ پر لگی مٹی سے خراب ہو چکا تھا، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز اپنے رب کی بنائی قدرت پر غور کر رہی تھی۔ اسے ہاسپٹل سے ہر روز دن میں 2 گھنٹے کے لیے اجازت ملتی تھی۔
کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ باہر گھوم پھر آئے، مگر اس سارے وقت میں بھی وہ ڈاکٹرز کی نگرانی میں رہتی تھی۔ یہ باغ ہاسپٹل سے کچھ فاصلے پر تھا جو اسے بہت عزیز تھا۔ وہ اب روز یہاں آ کر تھوڑی دیر اکیلے بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرتی تھی، کبھی تالاب کے کنارے اپنے رب سے اظہار محبت کرتی تو کبھی کسی پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے ماضی کے گناہوں پر آنسو بہاتی۔ آج وہ باغ کے اس حصے میں اکیلی آئی تھی جہاں درخت اس سے تھوڑے فاصلے پر تھے۔ اس کے بینچ کے ایک طرف لمبی قطار تھی، رنگ برنگے پھولوں کی، ڈھیر سارے پھول تھے جو ہوا میں لہلہاتے ہوئے اپنی خوشبو بکھیر رہے تھے۔ ان کے پیچھے بلند باڑوں پر چڑھتی بیلیں اپنے بنانے والے کی عظمت کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ کھلے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب ہوئی، کوئی آسمانوں سے پار کسی کو دیکھ رہی ہو۔ اللہ، آپ واقعی جانتے ہیں کہ یہاں اس لان میں کتنے پھول ہیں؟ یعنی آپ اس زمین پر لگی گھاس کے ہر ریشے کی تعداد جانتے ہیں۔ اس کی نظریں یکایک اپنے سامنے گھاس پر جا ٹکی۔ اسے تو نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس گھاس میں کتنے کیڑے مکوڑے اپنی خوراک اٹھائے جا رہے ہیں۔ وہ دوبارہ گویا ہوئی، یا اللہ، آپ ان سب کو جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا وہ سامنے والے درخت پر کتنے پتے ہیں، مگر اللہ، آپ جانتے ہیں۔ اللہ، میں تو درخت کے سامنے کتنے چھوٹی سائز کی ہوں نا۔ اللہ، کیا میں آپ کو نظر آ رہی ہوں؟ آنکھیں اب آسمان کی طرف اٹھی، آنسوؤں کی لڑیاں بہانے لگی تھی۔ اللہ، آپ سات آسمانوں کے پار عرش پر اتنی بلندی پر ہیں، اتنی دور ہونے کے باوجود آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ میرے قریب ہیں۔ اللہ، میری کیا اوقات ہے آپ کے سامنے؟ اس رب کی بڑائی کے احساس نے اسے رب سے ملاقات یاد دلا دی تھی۔ بس کچھ گنے چنے دن اور اس کا مائنڈ معاف ہو جایا کرتا تھا، یہ سوچ سوچ کر بس کچھ ماہ اور۔ یا اللہ، آپ اتنے بڑے ہیں، میں کیسے آپ کا سامنا کروں گی؟ آنسوں کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی، دل تھا کہ گویا بھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ اللہ، میری آنکھیں بہت گناہ گار ہیں یا اللہ، مگر یہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ یا رب، یہ آپ کا دیدار چاہتی ہیں۔ اللہ، آپ جانتے ہیں یہ آنکھیں اس قابل نہیں، لیکن اللہ، آپ جانتے ہیں میرا دل آپ کی محبت سے تڑپتا ہے۔ اللہ، میرا دل کرتا ہے آپ سے ملنے کو، اور یہ بھی کہ جب میں آپ کے پاس آنے لگوں تو اللہ، میرے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں۔ اللہ، مجھے ہر فرشتہ خوش ہو کر بتائے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ مجھے آگے بڑھ بڑھ کر مبارک دے کہ تمہارا رب تم سے ملنے کا منتظر ہے۔ اللہ، میں گناہ گار آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اللہ، میں موت کے وقت آپ کی رضا کی، آپ کی جنتوں کی بشارت چاہتی ہوں۔ اللہ پلیز۔ وہ اس وقت روتے ہوئے ایسے بات کر رہی تھی جیسے اس کا رب اس کے سامنے ہی موجود ہو۔ اللہ، کیا آپ بھی مجھ جیسی حقیر بندی سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، سچی میں اب میرا دل نہیں لگتا ادھر، مگر مجھے بہت ڈر بھی لگتا ہے اللہ کہ میں نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس پر آپ مجھے جنت میں جانے کا ٹکٹ دے دیں۔ میں بہت چھوٹی ہوں اللہ، اس درخت سے بھی چھوٹی، میری یہی اوقات ہے اللہ، آپ جانتے ہیں نا اللہ۔ دن بدن میری دل کی عجیب حالت ہوتی جا رہی ہے، یہ لوگوں سے بے نیاز ہو چکا ہے، یہ دنیا قید خانہ لگتی ہے اللہ۔ میں موت نہیں مانگتی اللہ، مجھے ڈر لگتا ہے اس سے، مگر اس تکلیف دہ مرحلے سے گزرے بغیر میں آپ سے بھی تو نہیں مل سکتی نا۔ اسے موت کی سختی اور نزاع کے عالم کے خیال نے بے چینی سے پہلو بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ، آپ میرے یہ بہتے آنسو دیکھ رہے ہیں نا اللہ، میرے پاس ان آنسوں کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، انہیں قبول کر لینا اللہ، ان کے ذریعے میرے حصے کی جہنم کی آگ بجھا دینا اللہ۔ آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگتی نا، اگر آپ بھی نہیں دیں گے تو کہاں جاؤں گی؟ آپ کی رحمت کی منتظر ہوں یا رب، آپ کی رضا میں راضی سر جھکائے بیٹھی ہوں اللہ۔ آپ گواہ ہیں، میں نے اب تک ایک بھی شکوہ نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ، کتنی اذیت ہے صرف اسی سوچ میں کہ میرے پاس بس چند دن ہے، اس کے بعد میں مٹی کے نیچے دفن کر دی جاؤں گی۔ اللہ، میرے لیے میری موت کو میری راحت کا سامان بنا دینا، اس تکلیف کے بدلے مجھے جہنم سے رہا کر دینا اللہ۔ کیا آپ اس دل کو آگ میں جلائیں گے جو آپ کی محبت میں دھڑکتا ہے، جو آپ کی قربت چاہتا ہے یا رب؟ کیا آپ ان آنکھوں کو آگ میں جھلسائیں گے جو آپ کے لیے آنسو بہاتی ہیں یا رب؟ پلیز میرے اللہ، جی پلیز۔ وہ چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس کے رب کے سوا جانتا بھی کون تھا کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے، وہ اذیت جو اس کے رگوں پہ میں سرایت کر رہی تھی، جو اس کا سانس لینا محال کر رہی تھی۔ اس کے لیے یہ دنیا چھوڑنا مشکل نہیں تھا، مگر اگلی دنیا میں قدم رکھنا اس سے بہت
ڈرا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ تھی بھی ڈرنے کی جگہ۔ آنسوؤں کے قطرے جا بجا اس کے چہرے پر رکھے ہاتھوں سے گر کر اس کے سیاہ عبایا میں گم ہو رہے تھے، مگر اوپر کہیں 7 آسمانوں کے پار وہ سیاہ عبایا میں غائب ہوتے آنسو قبولیت کا درجہ پا رہے تھے۔ ہر طرف چہچہاتے پرندے گھاس میں اپنا رزق اٹھائے، چھوٹے سے کیڑے مکوڑے اس لڑکی کو یاد دلا رہے تھے کہ یہ مخلوق جس رب کی تسبیح کرنے والی ہے، وہ رب اپنے پکارنے والوں سے غافل نہیں ہے، وہ اپنے سے محبت کرنے والوں سے بے پرواہ نہیں ہے۔ ایک سکون کا احساس تھا جو اس کے دل کو گھیر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ نم آنکھوں سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہاں کوئی مسکرا کر اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ جان گئی کہ اس کا رب اس کی آہیں سن چکا ہے، اس کے آنسوؤں پر گواہ بن چکا ہے۔ اس احساس نے اس کی نم آنکھوں کو مزید چمکا دیا تھا اور روتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ دین جس کی ترجیحات کا مرکز، وہ اس دین کی خاطر بنی اجنبی لڑکی، وہ دنیا سے آنسو چھپانے والی لڑکی، وہ تنہائی میں آنسو بہانے والی لڑکی جو ہنسے تو دیکھتی رہ جائے دنیا، وہ رب کی محبت میں مسکرانے والی لڑکی، محبت جسے دیکھ کر رشک کھائے، وہ اپنے رب کی محبت کی دیوانی لڑکی، خوشی کے موقعوں پر جو آنسو بہائے، اداس لمحوں میں جو مسکرائے، وہ تشکر کا پیکر عاجز مزاج لڑکی، وہ رب کی رضا میں راضی رہنے والی لڑکی، جنت کی طلب جس کی راتیں جگائے، رب کی مسکراہٹ کا حصول جسے دن بھر تھکائے، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کسی اور ہی جہاں کے خواب سجانے والی لڑکی، تمنا تھی جس کی رب کی رضا، سننا وہ چاہتی تھی نفس المطمئنہ کی صدا، وہ اس دھوکے کی دنیا سے نگاہیں چرانے والی لڑکی، حقیقت کے گھر کو وہ چاہنے والی لڑکی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے زنیشا، میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس وقت میرے دل کی کیا حالت ہے۔ تشکر سے بھرے لہجے میں وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ بہت مشکل ہے فاطمہ، میں پل پل ٹوٹ رہی ہوں۔ زنیشا کے ضبط کا دامن ٹوٹ رہا تھا، اس کی چمکتی ناک سرخ ہو چکی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں زنیشا میری جان، یہ کرب، یہ اذیت، یہ تو ہر اس مسافر کے نصیب میں آتی ہے جو اس رب کی رضا کو اپنی منزل بنا لیتا ہے۔ اس مبارک رستہ پر مبارک لوگ ہی چلتے ہیں۔ تم بس ہمت نہ ہارنا، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا جو اس نے اپنے راستے پر چلنے والوں سے کیے ہیں، وہ تو خود کہتے ہیں نا، عنقریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ بس تم یقین رکھنا، کامل یقین، یہاں یقین والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یقین، اس ذات کے وجود پر یقین، اس کے وعدوں پر یقین، اس کی ملاقات پر یقین۔ آخری الفاظ پر فاطمہ کی آواز ڈگمگائی تھی، پرنم آنکھیں جھکی تھی جنہیں زنیشا نہیں دیکھ پائی، مگر اس کی آواز کا، اس کے الفاظ کا کرب اس کے دل کو چور چور کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دوبارہ کب فاطمہ سے بات کرے گی۔ اسے مسز ریان ساری سچویشن بتا چکی تھی، اور یہ بھی کہ ڈاکٹرز نا امید ہو چکے ہیں، اب صرف دعا ہی واحد سہارا ہے، اور وہ سب اسے ہی تھامے بیٹھے تھے۔ وہ جانتی تھی فاطمہ اب خاموش ہو گئی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا تھا، اس کے ہونٹوں پر بس چپ ہی لگ گئی تھی۔ لیکن آج وہ فاطمہ کو خوشخبری دینا چاہتی تھی کہ اس نے پردہ شروع کر لیا، تاکہ وہ کچھ لمحات کے لیے اپنی تکلیف بھول جائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے تسلی بھرے الفاظ پر زنیشا مطمئن ہو کر مسکرا اٹھی تھی۔ زنیشا، قرۃ العین سے رابطہ کر کے کہنا کہ مجھ سے بات کر لے، 2.5 مہینے ہو چکے، کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں ضرور کہہ دوں گی۔ الوداعی کلمات کے بعد ہی فاطمہ نے فون مسز ریان کی طرف بڑھا دیا اور بیڈ پر سیدھی لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ میں جانتی ہوں یہ سب آسان نہیں ہے، مگر دیکھو ابھی پوری زندگی پڑی ہے، میں انشاءاللہ کر لوں گا شادی بھی، مگر ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ معاذ کی آواز بہت بھاری ہو رہی تھی۔ بھیا امی بھی یہی چاہتی تھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشیاں دیکھے۔ قرۃ العین کو لگا شاید وہ ایسے امی کی بات سن کر مان جائے گا۔ ہاں امی ہوتی تو ضرور دکھاتا خوشیاں بھی۔ اسے اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی امی کی وفات کو ابھی 15 دن ہی ہوئے تھے کہ معاذ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھی اپنے والد کے مشن پر چلا جائے گا، امت مسلمہ کی خدمت کے مشن پر۔ بے شک یہ بہت مبارک مشن تھا، مگر قرۃ العین چاہتی تھی کہ وہ نکاح کر لے۔ بس اب پلیز تم بار بار ایک ہی بات مت کہو، جب وقت آئے گا میں کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے معاذ نے فون بند کر دیا، جبکہ قرۃ العین حیرت سے فون کی اسکرین پر معاذ کا نمبر دیکھ رہی تھی۔ اس سے برا لگا تھا کہ اس نے اس کی کال کاٹ دی، مگر اس سے زیادہ دکھ اس بات نے دیا تھا کہ وہ تنہا ہو گیا تھا۔ اللہ تمہیں بہت خوشیاں دے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ اس نے دعائیں دیتے ہوئے موبائل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس نے چولہے پر بریانی دم پر چڑھائی ہوئی تھی۔ ہر طرف نور ہی نور تھا، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ خوشی اور سکون کا ایک غیر معمولی احساس اس کے دل کو گھیر رہا تھا۔ وہاں خوشبو بکھیرتے رنگا رنگ پھول، سر سبز و شاداب درخت اور ان پر چہچہاتے پرندے ماحول کو رونق بخش رہے تھے۔ ہر طرف سلام سلام کی صدا گونج رہی تھی۔ اسے کوئی نظر نہ آیا
بس میٹھی سی کانوں میں رس گھولتی آوازیں تھی۔ یکایک اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا ہے اس دار آخرت کا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، وہ ہاسپٹل روم میں تھی۔ مسز ریان پاس ہی صوفے پر سوئی ہوئی تھی۔ یہ آیت، سلام صبر کے بدلے آخرت کا گھر، اسے یکایک گھبراہٹ ہونے لگی۔ یہ آیت اسے یاد تھی، اس کے کانوں میں وہ آواز گویا گونجنے لگی تھی۔ بہت خوبصورت تھی وہ آواز۔ اس کی آنکھیں بہنے لگی، سانس کھنچنے سا لگا تھا۔ یہ کس بات کی طرف مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے؟ اس نے خود سے سہمے انداز میں سوال پوچھا۔ یا رب میرے اللہ تعالیٰ۔ آنکھیں گرم ہو چکی تھی، اس کا جسم سن ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب کیوں۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس نے ہاسپٹل بیڈ کے دونوں کناروں کو مضبوطی سے پکڑ کر آنکھیں بند کر لی۔ یا رب العرش، آپ جانتے ہیں یہ درد میری جان لے رہا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں تڑپ تڑپ کر مر رہی ہوں۔ پلیز مجھے صبر دے دے، پلیز مجھے تھام لے، اس سے پہلے کہ میری جان سے کوئی شکوہ نکلے مجھے تھام لے، پلیز اللہ۔ درد مسلسل بڑھ رہا تھا، اس کا سانس پھولنے لگا، آنسو جا بجا چہرے کے اطراف سے نکل کر تکیا بھگو رہے تھے۔ کبھی کبھی ایسے لگتا تھا جیسے اس کے لیور کو کسی نے مضبوطی سے جکڑ کر بھینچ دیا ہو۔ یہ تکلیف کون سا ڈاکٹر دور کر سکتا تھا؟ یہ اذیت کون سی دوا سے شفا پاتی؟ اس سے بس رب چاہیے تھا، اس کی رضا چاہیے تھی، اس تکلیف کے بدلے، اس صبر کے بدلے۔ سو اب بھی صبر کرتے ہوئے وہ ایوب علیہ السلام کی دعا مانگنے لگی۔ اتنے میں سسٹر لیزا اس کے روم میں داخل ہوئی۔ فاطمہ کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ فوراً اس کی طرف لپکی۔ تم ٹھیک ہو فاطمہ؟ فاطمہ نے اکھڑتے سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ سسٹر لیزا نے جلدی سے درد کا انجیکشن نکال کر فاطمہ کو لگا دیا۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد فاطمہ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں؟ اپنی تکلیف بھول کر اس نے ٹوٹے جملوں سے سسٹر لیزا کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بس ایسے ہی۔ سسٹر لیزا کو ابھی موقع مناسب نہ لگا تھا۔ مجھے نہیں بتائیں گی؟ اس نے اداس لہجے میں پوچھا۔ فاطمہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں پھر سے چھلک پڑی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ۔ یکایک فاطمہ کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ مجھے ابھی کلمہ پڑھا دو۔ ضرور ضرور انشاءاللہ۔ فاطمہ تشکر بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ۔ دونوں کی آواز لڑکھڑائی۔ واشہد ان محمدن واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، یہ مبارک رستہ جنت کی بشارت قبول کریں۔ اللہ آپ کو اس پر بہت استقامت دے۔ اس نے مشینوں کے درمیان لیٹے لیٹے سسٹر لیزا کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ سسٹر لیزا آمین کہتے ہوئے روتے روتے اس پر جھک کر گلے لگ گئی۔ ریان پلیز اللہ سے کہیے اسے بچا لیں، پلیز آپ کہیں وہ اسے ٹھیک کر دے، میں نہیں رہ پاؤں گی اس کے بغیر۔ مسز ریان سے سکتے ہوئے ریان صاحب کا ہاتھ جھنجھوڑتے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی کہ جیسے وہ قادر ہوں کسی چیز پر۔ انسانی سہارے مکڑی کے جالوں سے بھی کمزور، کہاں کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں ایمرجنسی روم کے دروازے پر بے بس کھڑے تھے۔ ریان صاحب کی آنکھیں زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی، ان سے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی، درد سے، شدید اذیت سے بلک رہی تھی، مگر زبان پر ہمیں اللہ کافی اور وہی بہترین کارساز ہے، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، کہ الفاظ جاری تھے۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے اس کے پاس ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب اسے اچانک شدید تکلیف اٹھی اور ان کے سامنے بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی اسے خون کی الٹی آئی تھی۔ بیڈ کی سفید چادر خون کے سرخ داغوں سے بھر چکی تھی۔ ماں کا دل اپنی بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ جبکہ ریحان صاحب دوڑتے ہوئے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے گئے تھے۔ آپ سب یہاں سے چلے جائیں۔ ڈاکٹر پیٹرک تیزی سے فاطمہ کے بیڈ کی طرف بڑھے جہاں وہ لیٹی اذیت اور تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ اس وقت وہاں موجود عملے کی حالت بھی غیر ہو چکی تھی، جبکہ ریان صاحب اور مسز ریان کو فوراً سے پہلے ہی باہر بھیج دیا گیا تھا۔ دیکھیے میم، ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کیجیے۔ 1.5 گھنٹے بعد سسٹر لیزا کسی کام سے باہر آئی تو مسز ریان کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ مسز ریان بھی نش کے گلے لگ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی اگر اسے کچھ ہو گیا تو، بس ان کی زبان پر یہی الفاظ جاری تھے، جبکہ ریحان صاحب ان سے تھوڑی ہی دور جائے نماز بچھائے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ ان کی ہچکیاں بن چکی تھی، نحیف جسم کانپ رہا تھا۔ ان کا بس چلتا تو اپنی زندگی اپنی بیٹی کو لگا دیتے۔ دوسری طرف حیدر اور سیف کی فون کالز بھی چچا جان کے موبائل پر آ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ وقت سب پر بھاری تھا، بھاری تو ہونا تھا۔ کب دیکھی جاتی ہے اپنے پیارے کی تکلیف، کب برداشت ہوتی ہے کسی اپنے کی اذیت۔ ان سب کے آنسو التجا بن کر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ فاطمہ نے چچا لوگوں کی فیملی کے ساتھ چند دن وقت گزارا تھا، مگر وہ بھی ایسے رو رہے تھے جیسے صدیوں سے ساتھ ہو۔ اللہ اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔
فاطمہ مجھ سے بات کرو۔ شدید نکاہت کے باعث فاطمہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ کوئی جانی پہچانی آواز تھی جو کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ فاطمہ بیٹا دیکھو، آنکھیں کھولو بیٹا، دیکھو قرت آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ قرت کا نام سنتے ہی اس نے آنکھیں چندھیا کر کھولنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف قرۃ اپنے آنسو کنٹرول کیے فاطمہ کو ویڈیو کال کے ذریعے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مسز ریان نے اسے بتایا تھا کہ اس کی حالت پچھلے 2 دن کتنی زیادہ خراب رہی ہے۔ پچھلے 2 دن سے وہ بے ہوش تھی، خون کی الٹیاں، پھر سانس کا کھنچاؤ، کینسر برے طریقے سے پھیلتا جا رہا تھا۔ قرۃ العین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ فاطمہ اتنی سیریس کنڈیشن میں، اتنی زیادہ کمزور، پیلا رنگ، کیا تھی یہ لڑکی؟ اسے افسوس ہوا اپنی کوتاہی پر، کاش کہ وہ اس سے پہلے ہی بات کر لیتی۔ اللہ پلیز آج بات کروا دے۔ قرۃ العین نے دل ہی دل میں فاطمہ کو دیکھتے ہوئے دعا مانگی۔ فاطمہ 2 دن بے ہوش رہی ہے مگر اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ مسز ریان نے فاطمہ کی حالت دیکھتے ہوئے موبائل اپنی طرف کر لیا۔ کیا مطلب آنٹی؟ اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا قرت، وہ واقعی نماز کے اوقات پر اشاروں سے نماز پڑھتی رہتی ہے۔ ہم سب حیران تھے اور سب سے بڑھ کر ڈاکٹرز۔ اللہ اکبر، اللہ پاک اسے بہت وسوسوں کے لیے اپنی طرف آنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ مجھے حیرت میں ڈال دیتی ہے یہ لڑکی۔ اس دن سسٹر لیزا بتا رہی تھی کہ کینسر کی بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے پیشنٹس کو، بعض اوقات تو انہیں بے ہوش ہی کر دیا جاتا ہے، مگر ماشاءاللہ فاطمہ اتنا صبر کر رہی ہے، اتنا کہ بس ہر لمحہ زبان پر ذکر ہوتا ہے، کہتی ہے کہ یہ میری آزمائش ہے، اور آزمائش میں انسان کا رویہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے نامہ اعمال میں اللہ کی مشیت کا شکوہ شامل کروں۔ قرۃ العین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مسز ریان قدرے مضبوط لہجے میں بتا رہی تھی، شاید اب سب ذہنی طور پر کسی بھی برے وقت کے لیے تیار تھے۔ آنٹی میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، قرۃ العین نے نم آنکھوں سے کہا۔ میں اسے اٹھاتی ہوں بیٹا، ہوش تو اسے کل آ گیا تھا، بس ابھی سوئی ہوئی ہے۔ فاطمہ بیٹا دیکھو آپ سے کون بات کرنا چاہتا ہے؟ مسز ریان نے فاطمہ کو پیار سے اٹھاتے ہوئے کہا، جو کہ غنودگی کی وجہ سے دوبارہ سو گئی تھی۔ کون؟ فاطمہ نے غنودگی کی حالت میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ قرۃ ہے بیٹا، تمہاری دوست۔ قرۃ کا نام سن کر اس نے بھرپور کوشش سے اپنی آنکھیں کھولی اور مسکرا کر سلام دعا کی۔ تمہاری شادی ہو گئی؟ ہاں، مبارک ہو، بہت بہت خیر مبارک۔ وہ مسکرا کر قرۃ العین سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ قرۃ العین فاطمہ کی مسکراہٹ غور سے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ اس کی مسکراہٹ پہلے سے بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ فاطمہ کو مکمل ہوش آ چکا تھا، وہ نہایت فریش لگ رہی تھی۔ اتنی ہی دیر دونوں ایسے ہی باتیں کرتی رہی کہ یکایک قرۃ العین کی زبان پھسلی۔ سفیان کی بیوی نے اس سے خلا لے لی ہے۔ سفیان کا نام سنتے فاطمہ کا لمحے کے لیے رنگ بدلا تھا۔ آج تمہاری یہ حالت صرف اس کی وجہ سے ہے، اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ کسی نے فاطمہ کے اندر سرگوشی کی۔ اسے ہی تو کہتے ہیں مکافات عمل، میری زندگی برباد ہو گئی اس کی وجہ سے۔ اس نے جلدی سے طعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ بہت آسانی فرمائے اس کے لیے، فاطمہ نے قرۃ العین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ قرۃ العین ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی مگر پھر سنبھل گئی۔ ہاں، شاید اسی کو تو کہتے ہیں اللہ کی ذات پر توکل، کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے، جس انسان کے ذریعے ہوتا ہے، وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے، اس کے ذریعے آپ کو سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ ہاں، اگر فاطمہ کی زندگی میں یہ حادثہ نہ ہوتا تو کیا وہ آج اللہ کے اتنا قریب ہو پاتی؟ مومن ایسا ہی ہوتا ہے، کوسنے اور لان تان سے دور، ہر ایک کی خیر خواہی چاہنے والا۔ اللہ تمہیں صحت اور ایمان والی زندگی دے فاطمہ اس کی دعا پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ تم دعا کرنا قرۃ کہ اللہ میرے لیے اگلی زندگی آسان کر دے۔ تمہیں ایسے کیوں لگ رہا ہے فاطمہ؟ قرۃ العین نے روحان سے لہجے میں پوچھا۔ مجھے ایسے اشارے مل رہے ہیں قرۃ، فاطمہ نے نہایت دھیمے انداز میں کہا، کہ کہیں مسز ریان نہ سن لیں۔ کیا مطلب؟ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کہیں ماں پہلے اپنا ایک خواب سنایا تھا جس میں رسی کے ذریعے اوپر جانے کا ذکر تھا اور ایک چمگادڑ بار بار آ کر مجھ سے ٹکرا جاتی تھی؟ ہاں مجھے یاد ہے، وہ خواب تب مکمل نہیں ہوا تھا، اللہ نے مجھے چند اور خواب دکھائے۔ وہ چمگادڑ میری اسی بیماری کا اشارہ تھی قرۃ، جس کے سبب میری زندگی کا خاتمہ ہونا ہے۔ اسی کے بعد میری اللہ سے ملاقات ہے۔ اس کی آنکھیں زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ قرۃ العین کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا سانس پھول رہا ہے، اسے بتانے میں دقت ہو رہی ہے۔ فاطمہ کے کانوں میں الست برکم کے الفاظ گونجے، بس تم یہ دعا کرنا کہ میں عافیت کے ساتھ اگلی منزل پر پہنچ جاؤں، میں خوشی اور محبت سے سرشار اس رب کی حضور حاضر ہوں، اس حال میں کہ وہ مجھ سے راضی ہوں۔ تم بس یہ دعا کرنا قرۃ العین کی آنکھ سے آنسو چھلک کر نیچے گرا۔ فاطمہ پلیز ایسی مایوسی والی باتیں مت کرو۔ یہ مایوسی تو ہرگز نہیں ہے قرۃ، یہی تو یقین ہے اس وقت پر جو بس
آ پہنچا ہے۔ اس کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ یکایک اسے شدید کھانسی اور ساتھ ہی اس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر! قرۃ فاطمہ کی حالت دیکھ کر بہت ڈر گئی، جبکہ فاطمہ کی طرف ہڑبڑی مچ گئی تھی۔ مسز ایران نے جلدی میں فون بند کر دیا اور روتے ہوئے فاطمہ کے منہ سے نکلنے والا خون صاف کرنے لگی۔ خون صاف کرنے کے دوران اسے لگا جیسے وہ کچھ بڑبڑا رہی ہے۔ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ ٹوٹے الفاظ میں پھولتے سانس کے ساتھ یہ دعا مانگ رہی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ اس نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کلمہ پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے والدین سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بے بسی کی التجا لیے بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے آتے انہیں باہر جانے کا کہہ دیا اور فاطمہ کا چیک اپ کرنے لگے۔ ان بند ہوتے ہی قرۃ العین جہاں کھڑی تھی روتے ہوئے وہیں سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، یا قادر، یا قدیر، آپ قدرت رکھتے ہیں، آپ کن کہہ کر اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اے میرے رب، اے میرے محبت کرنے والے مالک، پلیز رحم فرمائیے، پلیز رحم فرمائیے، پلیز اسے اس اذیت سے نکال دیں، اس کے درد کو راحت میں بدل دیں۔ یقیناً یہ تکلیف اس کے گناہوں کو جھاڑ رہی ہوگی، مگر اللہ اس کا صبر نہ ٹوٹ جائے۔ یا رب رحم کریں، اسے ٹھیک کر دیں۔ وہ سجدے میں گڑ گڑاتی ہوئی روتی جا رہی تھی، سسکتی جا رہی تھی، التجاؤں کی غرض رب کے حضور بھیجتی جا رہی تھی۔ کیا واقعی آپ اسے اپنے پاس بلا لیں گے؟ اس بات پر اس کی سسکیاں بلند ہو گئی، دل نہیں تھم رہا تھا۔ کیسی بے بسی تھی کہ اس کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، برے طریقے سے لرز رہا تھا۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور اپنے کانپتے وجود کو بیڈ کا سہارا دیتے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ سامنے سائڈ ٹیبل پر پڑا قرآن چمک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا اور سینے سے لگا کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ روتے روتے اس نے قرآن کھولا۔ وہ جن کی جانب فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ یا اللہ، اسے لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے جلدی سے صفحات پلٹے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ فانی، صبر، جزا۔ اللہ اکبر! اس نے پھر سے صفحات پلٹ دیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا کھانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا۔ سامنے یہ آیت چمک رہی تھی، دل خوف سے گویا دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے تیزی سے ڈرتے ہوئے صفحات پلٹے اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ اس کے ہاتھ شدید کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے قرآن بند کیا اور جائے نماز کی طرف کانپتے قدموں سے لپکی اور سسکتے وجود کے ساتھ نوافل کی نیت مان لی۔ یا اللہ رحم۔ آج جمعہ کا دن تھا۔ سب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر فاطمہ کے پاس تھے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ سب کو بخوبی اندازہ تھا کہ یہ آخری لمحات ہیں۔ وہ سب روتے ہوئے اسے دم توڑتے دیکھ رہے تھے۔ زندگی کی رونق اس کی رگوں پہ سے نکلتی جا رہی تھی۔ کون جانتا تھا کہ اس جان پر کیا گزر رہی ہے۔ اس مرحلے تو بے بسی کی انتہا تھی۔ کوئی بھی انسان کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، کسی کو موت کے چنگل سے نہیں بچا سکتا۔ وہاں اس ہاسپٹل روم میں بھی موت کے سامنے بے بسی کی وحشت نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ وہ کرہا رہی تھی، شدید تکلیف سے اس کی آواز بدل رہی تھی، مگر زبان پر بس یہی تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آنکھیں ڈبڈبائی سی، پیشانی پر پسینہ، نگاہیں کہیں اور ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ ہاں، وہ نورانی مخلوق اس کی حد نگاہ تک بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں تک وہ دیکھتی اس کا دل کر رہا تھا چیخ چیخ کر روئے۔ کیا واقعی وہ مرحلہ آ گیا تھا؟ کیا واقعی بس اب دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا؟ کیا اپنے اللہ سے ملاقات کا وقت آن پہنچا تھا؟ یکایک ان میں سے ایک خوبصورت شکل والی مخلوق مسکراتی ہوئی اس کی طرف ہاتھ پھیلاتی ہوئی بڑھی۔ فاطمہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ ماما، بابا، بینش، چچا جان، چچی اور سسٹر لیزا سب اس کے پاس کھڑے اس کی حالت کو بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ جواب تو ڈاکٹرز نے کب سے دے دیا تھا، اب تو بس وقت پورا کیا جا رہا تھا۔ ہر ایک کی آنکھ اشک بار تھی۔ وہاں کھڑا ہر شخص گویا اپنی سانس سے اسے دینے کو تیار تھا، مگر جس کی لکھی ہو کہاں پھر تقدیر بدلی جاتی ہے۔ اے اطمینان والی روح! فاطمہ کی آنکھیں یکایک پھیلتی چلی گئی۔ کیا واقعی اسے کا ٹائٹل دیا جا رہا تھا؟ النفس۔
وہ نورانی مخلوق اس کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، خوبصورت مسکراہٹ لیے خوشبو کے جھونکے اڑ اڑ کر فاطمہ کو مسحور کر رہے تھے۔ یہ کیسی خوشبو تھی جس کی مہک فاطمہ کا سارا خوف لے جا رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں سفید سفید چمکتا ہوا کچھ تھا۔ فاطمہ نے بے یقینی کی کیفیت سے دیکھا، کفن، اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا تھا۔ اے اطمینان والی روح، دوبارہ سے پکارا گیا۔ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ زبان اٹک رہی تھی، الفاظ لڑکھڑا رہے تھے، مگر ایمان مضبوطی سے دل میں جڑیں گاڑ رہا تھا۔ اے اطمینان والی روح، وہ بھرپور مسکراہٹ لیے اس کے قدموں کی طرف بڑھے۔ اے اطمینان والی روح کہتے جا رہے تھے۔ فاطمہ کو اپنے اندر سکون اور اطمینان اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آخری لمحات کی وحشت، وہ جدائی کی اذیت کم ہو رہی تھی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ نم آنکھیں مسکرا دی۔ ہاں، فاطمہ سرخرو ٹھہرائی جا رہی تھی، اسے دنیا میں ہی اس کے رب کی رضا کی خوشخبری دی جا رہی تھی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ چنانچہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رب کی طرف سے کامیابی کا مستہ سنایا جا رہا تھا۔ وہاں موجود ہر بہتی آنکھ نے دنیا سے جدا ہوتے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، زندگی کی حسین ترین مسکراہٹ۔ اے اطمینان والی روح کی بشارت نے فاطمہ کے لیے نزاع کا عالم آسان کر دیا تھا۔ روح نزاکت سے نکالی جا رہی تھی، وہ محسوس کر رہی تھی شدید تکلیف، مگر اس کی روح خوش تھی، بہت خوش، شاید کہ آج سے پہلے اتنی خوش کبھی نہ تھی۔ جدائی کی اذیت محبوب سے ملاقات کی خوشی میں محو ہو چکی تھی۔ جو رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، رب بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ محبوب کے قرب کی پیاسی روح کو شوق کا سفر مبارک۔ عرش کے پار اس نیک روح کی آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھولے جا رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے لفظ کے ساتھ ہی مسکراہٹ بکھیرتے لبوں نے آخری ہچکی لی، عالم نزا کی آخری ہچکی۔ روح کو محبت اور نزاکت سے نکال کر جنتی کفن میں لپیٹا جا رہا تھا۔ وہاں کھڑی ہر نورانی مخلوق آگے بڑھ بڑھ کر اس روح کو چھونا چاہتی تھی۔ ان کی رشک بھری نگاہیں اس جنتی کفن اور جنتی خوشبو میں لپٹی روح کا طواف کر رہی تھی۔ مقصد تمام ہوا تھا، دنیا کی زندگی کا مرحلہ ختم ہو چکا تھا، اس دھوکے کی دنیا کی قید سے آزادی مل چکی تھی۔ وہ نیک روح مٹی کے جسم کو مسکراتا ہوا بے جان چھوڑ کر اپنے نئے ساتھیوں کے ہمراہ آسمانوں کے سفر کی طرف رواں دواں ہو چکی تھی۔ فاطمہ، مسز ریان نے چیختے ہوئے اس کے بے جان جسم کو جھنجھوڑ ڈالا۔ چچی نے آگے بڑھ کر مسز ریان کو روتے ہوئے سہارا دیا۔ پیچھے کھڑی بینش لڑکھڑائی اور کرسی پر جا گری۔ سسٹر لیزا سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ آج ایک بہت پیاری ایمان والی بندی ان سب کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ہر چیز اداس تھی۔ یکایک باہر آسمان بھی برسنے لگا، گویا وہ بھی رو رہا تھا کہ اخلاص و محبت سے بھرپور نیک اعمال کا اوپر چڑھنے کا ایک سلسلہ رک گیا تھا۔ ریان صاحب نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر فاطمہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ ایکسکیوز می میم، کیا آپ جانتی ہیں فاطمہ نامی لڑکی کو جو کچھ ہفتے پہلے کینیڈا کی اسٹریٹ میں کچھ بکلیٹس تقسیم کر رہی تھی؟ میں نے آپ کو ان کے ساتھ دیکھا تھا شاید۔ پیچھے کھڑی سنہرے بالوں والی لڑکی نے بینش کو بلاتے ہوئے پرجوش انداز میں پوچھا۔ بینش، جو فاطمہ کو اس حال میں دیکھ نہیں پا رہی تھی، کمرے سے باہر آ کر کوریڈور میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، برستے ہوئے آسمان کو برستی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آنے والی لڑکی کو شاید احساس نہ ہوا کہ بینش رو رہی ہے۔ اس کے بلانے پر بینش نے اپنا چہرہ مکمل اس کی طرف پھیرا۔ اوہ، آئی ایم سوری سسٹر، آپ رو رہی ہیں؟ آئی ایم ریئلی سوری، کیا میں وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ اپنا سارا جوش بھول کر غمگین ہو گئی۔ آپ کیوں ملنا چاہ رہی ہیں فاطمہ سے؟ بینش نے ٹیشو سے ناک رگڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ دراصل بہت مشکل سے مجھے پتا چلا کہ وہ یہاں ایڈمٹ ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دن ہو گئے مجھے ان کو ڈھونڈتے ہوئے۔ وہ میری خیر خواہ ہیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی وجہ سے کیسے میں اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئی، کیسے جہالت سے نکل کر علم کا نور پایا، ان کی ایک بکلیٹ نے کیسے میری زندگی بدل دی۔ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھ سمیت میری پوری فیملی اس بکلیٹ کو پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر چکی ہے، الحمدللہ۔ وہ میگان کی انداز میں کہہ جا رہی تھی جبکہ بینش ٹک ٹکی باندھے
اس کی طرف دیکھ رہی تھی. تمہیں لگتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اسے یاد آیا اس دن کا منظر جب اس نے فاطمہ سے یہ سوال پوچھا تھا. ہاں، میرا رب کسی کی پرخلوص محنت کو ضائع نہیں کرتا. اس کے یقین نے آج ثابت کر دیا تھا کہ واقعی محسنین اور مخلصین کا اجر ضائع نہیں کیا جاتا. وہ مر چکی ہے، بینش نے خود کو کہتے ہوئے سنا. وٹ؟ کیا؟ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، بینش نے بہت مضبوط لہجے میں کہا. یہ سننا ہی تھا کہ سنہرے بالوں والی لڑکی کی نیلی کانچ کی آنکھیں بھیگنے لگی. وہ بے یقینی سے بینش کے بتائے ہوئے رستے کی جانب دوڑتے ہوئے فاطمہ کے روم میں گئی. اس نے ایک حشاش بشاش مسکراتا خوبصورت چہرہ بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا، گویا وہ سو رہی ہو. اس نے آگے بڑھ کر پوچھنا چاہا، مگر وہاں کھڑے ہر شخص کی حالت سے آیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی. آ جاؤ فاطمہ بیٹا، ماما ویٹ کر رہی ہے. اپنے بیٹے کا؟ زنیشا مسز ریان کے ساتھ اپنے گھر کے لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی. ماما آئی ایم جسٹ کمنگ. ماما میں بس آ رہی ہوں. 4 سال کی فاطمہ توتلی زبان میں کہتے ہوئے دوڑتی ہوئے زنیشا کی طرف آئی. اس نے سر پر دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا، ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن مضبوطی سے تھامے زنیشا کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی. ماما آج ہم کس پروفٹ کی سٹوری سنیں گے؟ انشاءاللہ ہم ایوب علیہ السلام کی صبر کی کہانی. زنیشا نے اس چھوٹے سے قرآن پر نظریں جماتے ہوئے کہا. ذہن ایک بار پھر 4 سال پہلے ایک صبر کی کہانی کے کردار اپنی بیٹی کی پھپھو فاطمہ پر جا ٹھہرا تھا. کیا ہوا ماما، سنائے نا؟ گود میں بیٹھی ننھی فاطمہ نے زنیشا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا. ہاں سناتی ہوں. وہ جیسے یک جھٹکا کھا کر ماضی سے حال میں آ گئی. جنہیں اللہ نے ایک بیماری کے ذریعے آزمایا تھا، ایک پروفٹ، بہت ہی پیارے، مگر انہوں نے بہت صبر کیا، بہت ہی زیادہ. پھر کیا ہوا ماما؟ ننھی فاطمہ نے زنیشا کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، جو کہ پھر سے کھو گئی تھی. ہاں پھر یہ ہوا کہ وہ صبر جیت گیا، انعام پا گیا. زنیشا کے ساتھ ساتھ مسز ریان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی. دونوں کی نظروں کے سامنے فاطمہ کا موت کے وقت مسکراتا ہوا چہرہ لہرایا تھا. ماما آگے بتائیے نا، اللہ نے کیسے ریوارڈ دیا تھا انہیں؟ ان کا رب ان سے راضی ہو گیا تھا. جواب مسز ریان نے کانپتی آواز میں دیا تھا. دونوں کے ضبط کا دامن ٹوٹ گیا اور آنسو زاروں قطار بہنے لگے. ایسے ہی تو ہوتا ہے، صبر کرنے والے، رب کی رضا پر راضی رہنے والے انعام پاتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. رب سے جڑنے کے سفر کا آغاز بظاہر کتنا ہی کٹھن اور اذیت ناک کیوں نہ ہو، مگر اختتام بہت حسین ہوا کرتا ہے. رب سے جڑنے کے اس حسین سفر کی حسین ترین منزل رب سے ملاقات ہی ہوتی ہے. اس حال میں ملاقات کے بندہ بھی راضی اور رب بھی راضی. عیشہ الا عیش الآخراتی، نہیں اصل زندگی مگر آخرت کی ہی. ختم شد. او مائی گاڈ. یار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے. اگر ہم آج نہیں مرے تو کل ضرور مر جائیں گے، ٹھیک ہے یار. لیکن اتنا اچھا ناول، اتنا اچھا. اور یار بس دعا کرو تم لوگ، میرے لیے بھی کرو، اپنے لیے بھی کرو، کہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب ہو، ایسی محبت، ایسا. اچھا پہلے مجھے لگا کہ فاطمہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کا وہ ہو جائے گا، لیکن جیسے پھر آگے سٹوری چلی اور پھر اس طرح سے وہ بھئی بہت زبردست لکھا گیا اس کو، اور پورے دل سے لکھا گیا ہے کہ اگلا بندہ پڑھے اور پاگل ہو جائے کہ یار یہ لکھا کیا ہوا ہے. مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا. میں نے جتنی مشکل سے اس کو کمپلیٹ کیا نا، درمیان میں رک کر، میں ہی جانتی ہوں مجھ سے نہیں کمپلیٹ ہو رہا تھا. مجھے اتنا زیادہ رونا آ رہا تھا نا اس کو پڑھتے ہوئے. اور بس کچھ لوگ چن لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتے ہیں. تو میں کیا ہی اور کہوں، بس اپنے لیے، میرے لیے آپ لوگ دعا کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اب کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ. اور ہاں انشاءاللہ میں انمول ناول وہ آپ لوگوں کو بکس فار ایور پر مل جائے گا، ادھر میں اپلوڈ کروں گی. باقی ناولز بھی چل رہے ہیں. عنکبوت ناول بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، جس کی پہلی 7 ایپیسوڈ آپ لوگوں کو میرے واٹس ایپ چینل انفو والے سیکشن میں مل جائیں گی. اباؤٹ میں نے ادھر کر دیا ہے، کیونکہ جو بھی نئے لوگ آتے تھے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ لنک آئیں، کیونکہ وہ بعد میں آتے تھے تو لنک اوپر ہوتے تھے. اب میں ہر روز لنک تو اپڈیٹ کر نہیں سکتی تھی، تو اسی لیے پھر اس کے اباؤٹ میں نے لنک شیئر کر دیے.
ایسے ہی مالا کا بھی میں نے لنک سارے ادھر شیئر کر دیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اور اچھی خوبصورت جرنی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔